اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور اعتراض یہ بنتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بہت ساری زیادتیاں کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کے اندر یہ بات آئے یا خود بنی اسرائیل کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے اتنی زیادہ ظلم کر دی کہ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف ہی نہیں کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے، چاہے یہودی ہو پہلے یا نصرانی ہو یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، لیکن ایمان اور عمل صالح کر لے، ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کے اندر ضرور داخل کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل کے اندر جو اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور وہ جو عیسائی ہے، والصابئین، اور جو صابی یہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے ایک قوم کی، وہ صابی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی کتابوں میں سے اپنی خواہش کا ایک نیا دین انہوں نے بنایا تھا۔ من آمنا، جو بھی ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر اور بدلہ ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تو ان لوگوں نے جو 70 لوگ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ کی آواز بھی سنائی دی کہ یہ میرا کتاب ہے۔ یہ آ کر واپس کہنے لگے کہ بھائی جو حکم آپ مانتے ہو مان لو، جو آپ حکم آپ نہیں مانتے تو نہ منو، اللہ نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو یہ کوہ طور آپ کے سروں پہ کیا کر لوں گا، گرا دوں گا۔ یہ لوگ پھر مجبوراً کیا ہو گئے، ماننے پر راضی ہو گئے کہ بھائی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ماننے کے باوجود بھی ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر یہ لوگ کیا ہو گئے، جو راہ راست تھا، ہدایت کی راہ تھی، اس ہدایت کی راہ سے وہ کیا ہو گئے، ہٹ گئے، اور پھر انہوں نے گمراہی کی طرف چلنا شروع کر دی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وقت جب ہم نے لیا تم سے ایک پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، تم مضبوطی سے پکڑو، ما آتَيْنَاكُمْ، جو احکامات ہم تمہیں دیتے ہیں، بقوت، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم تولیتم، اس میں اگر کوئی یہ اعتراض کر لے کہ بھائی کسی کو ایک جگہ قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین، دین لانے میں کوئی اکراہ اور زبردستی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کافر کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن اگر مسلمان ایک مرتبہ ایمان لے کر آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پر ان کو لے کر آنے پر آپ ان پہ زور و زبردستی کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی دعوت دو، اور جب 10 سال تک پہنچے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس پہ کیا کرو، مارو۔ جو ایمان لے کر آ گیا تو پھر ایمان کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے لازمی ہے۔ ہاں جو ایمان نہ لے کر آئے تو زور اور زبردستی کے ساتھ ایمان کے اندر داخل کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں۔ اور یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر اس کے سروں پہ رکھ دیا، تو یہ کوئی زور اور زبردستی والی بات نہیں۔ ثم تولیتم، پھر تم مڑ گئے راہ راست سے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد بھی، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کی فضل تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار ہو جاتے۔
آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک